صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العلي العظيم. بے پناہ عزت و بے مقداری قابل قدر قابل احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں اور بسے پردہ ماں بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو جسم عطا فرمایا ہے، اس جسم کے ہم مالک نہیں ہیں، بلکہ یہ اعضاء اور جوارح ہمارا وجود اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اسی لیے کیونکہ یہ ضمانت ہے اور ہمارے اپنے جسم پر ہمیں مالکانہ حاصل نہیں ہے، اسی وجہ سے جو آدمی، جو مرد عورت اپنی جانب سے اپنی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کرتی ہے، جسے ہم خودکشی کرنا کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عمل انتہائی مضمون ہے، اور جس طرح سے آدمی اپنے آپ کو ختم کرے گا قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ زہر کھا کر اپنے آپ کو ختم کیا، زہر کا عذاب دیا جاتا رہے گا۔ خنجر بنا کر اپنے آپ کو قتل کیا، خنجر کا عذاب دیا جاتا رہے گا، کیونکہ یہ جسم امانت ہے، اس جسم پر ہمارے مالکانہ حقوق ہیں۔ آج کی ہماری اس مجلس کا موضوع ہے زنا اور موسیقی کی تباہ کاریاں۔ زنا جسے بدکاری کہا جاتا ہے، موسیقی جسے کہتے ہیں گانا بجانا، رنگا رنگوں میں مست رہنا۔ اس عنوان پر انشاءاللہ کچھ دیر بات کرنے کی نیت ہے۔ آپ حضرات دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مفید بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جسم کیونکہ امانت ہے، آنکھیں امانت، زبان امانت، کان امانت، ہاتھ اور پیر امانت، ظاہر اور باطن امانت۔ اس لیے اسلامی فلسفہ یہ ہے، اسلامی فلسفہ یہ ہے
کہ جو آدمی اپنے جسم کو، اپنے جسم کے ظاہر اور باطن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق استعمال کر کے دنیا میں جیے گا، استعمال کر کے وہ بہن دنیا میں زندگی گزارے گی، اس کے یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے، یہاں بھی راحتوں میں وہاں بھی راحت، یہاں بھی چین کی وہاں بھی مزے کی، دنیا کی بڑی آخرت بھی شاندار۔ اعضاء اور جوارح، ہاتھ اور پیر، جسم کا صحیح استعمال، یہ ہمیں شریعت بتاتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات ہمیں بتاتی ہیں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے نہیں گزارنی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم کل مولود یولد علی الفطرہ، کل مولود یولد علی الفطرہ، جتنے بھی دنیا کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سارے فطرت پر ہوتے ہیں۔ فطرت کا مطلب علماء نے کہا ہے فطرت کا مطلب فطرت اسلام، اور مسلمان ہونے کا مطلب فرما بردار، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرما بردار ہوں جو اللہ کی مانے، اللہ کے رسول کی پھر منشر کی المطرہ ہر حال میں ماننی ہے، دل چاہے تب بھی ماننی ہے، دل نہ چاہے تب بھی ماننی ہے۔ کتنے ہی دل کے جذبات کا خون کرنا پڑے اور کتنے ہی دل پر بوجھ گزرے، لیکن ہمیں تو ماننی ہے، اس لیے کہ ہم دنیا کے اندر غلام بن کر آئے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں اور ہم سب آپ کے غلام ہیں۔ دنیا کے اندر غلاموں کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، دنیا کے اندر غلام وہ کرتے ہیں جو ان کا آقا کرتا ہے۔ آقا کے اشاروں پر چلنے والا فرمانبردار غلام کہلاتا ہے، آقا کے اشاروں کو نظر انداز کرنے والا، اس کی ہدایات کو بڑے خوش ڈالنے والا نافرمان غلام کہلاتا ہے۔ اس لیے ہماری مجلسیں ان کے انعقاد کا سبب، ان کی غرض و غایت صرف یہ ہے کہ نبوی ہدایات کو سن کر، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات فرمودات کو سن کر زندگی اور سائنوں میں ڈھالنا آسان ہو۔ اس کے علاوہ ان مجلسوں کا کوئی مقصد نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت آپ کی ہدایت، جیسی آپ نے ہدایت کی۔ آدمی کا کام ہے، آدمی کا جسم ہے، جہاں چاہے استعمال کرے نہیں، یہ جہاں چاہے وہاں استعمال نہیں ہوگا، اس کے کام وہاں استعمال نہیں ہوتے جہاں نہیں چاہے گا، اس کے کام وہ استعمال وہ سنتے جو اللہ چاہے گا، اللہ نہیں چاہے گا۔ اسے فرمانبرداری کہتے ہیں، اسے اطاعت گزاری کہتے ہیں، اسے وفا شعاری کہتے ہیں۔ یہ بندہ ہونے کا تقاضا ہے، یہ غلام ہونے کا تقاضا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گانا بجانا، گانے کی وجہ سے آدمی کے دل کے اندر نفاق اس طرح اگتا ہے اور اس طرح نفاق آدمی کے دل سے نکل کر آتا ہے جس طرح پانی سے زمین میں سبزہ نکل کر آتا ہے۔ برسات میں پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے، جگہ جگہ ہریالی پھیل جاتی ہے، جس
جس طرح پانی سے ہریالی ہوتی ہے، پیڑ پودے نکل کر آتے ہیں اور پیڑ زمین میں نمودار ہو جاتے ہیں، اسی طرح گانے بجانے سے آدمی کے دل میں نفاق اٹھتا ہے۔ اور نفاق تو بڑے خطرے کی چیز ہے، نفاق انتہائی خطرناک چیز ہے۔ منافقین کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اچھی ہدایت سے ارشاد فرمایا، ایمان بڑی دولت ہے جو اللہ نے دی ہے، ایمان کا بچانا بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم نے اپنے کانوں کا غلط استعمال کیا، موسیقی اور گانے بجانے میں استعمال کیا کہ جب ہمارے کان ہیں ہماری مرضی جو چاہے سنیں، نہیں، یہ کان تمہارے نہیں ہیں، اللہ نے تمہیں دی۔ یہ کان ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ کان ہماری ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ کان اس کی سماعت میں، اس کی سننے کی صلاحیت اور طاقت ہمارے پروردگار نے عنایت کرتا ہے، اور یہ امانت ہے، ان سے ہم اپنی مرضی میں استعمال نہیں کر سکتے، ان سے وہ سنیں گے جو ہمارا اللہ ہے۔ کانوں میں دل لگا کر اور کمروں میں بیٹھ کر اور کار کے شیشے بند کر کے ہم یہ جانیں کہ ہم جو چاہے سنتے رہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یقین جانیں میرے بھائی بہت بڑا دھوکہ ہے۔ بقول حضرت مولانا عمر صاحب رضی اللہ عنہ کہ یہ جب ظاہر کی آنکھ بند ہو جائے گی اور باطنی آنکھ موت کے بعد کھلے گی، تب پتہ چلے گا آدمی کو کہ کتنا بڑا دھوکہ لگا ہوا تھا اور میں تو کچھ سمجھ رہا تھا اور یہاں تک ہوا۔ حضور نے ارشاد فرمایا گانے بجانے سے دل میں نفاق اٹھتا ہے، اس کی علامتیں، جہاں اس کی علامتیں بیان کی ہیں اللہ کے نبی نے، اس کی علامتیں کہ نفاق کی علامت یہ ہے کہ جب آدمی گانے بجانے کا عادی ہو جائے گا اور گانا بجانا اس کے زندگی کا حصہ بن جائے گا اور گانا بجانے سے اس کے دل کو انس ملنے لگے گا اور گانے بجانے کی عادت پڑ جائے گی، گانے سنے بغیر نیند نہ آئے، اٹھنے کے بعد سب سے پہلے گانا اور سوتے سوتے گانا، کاروں میں گانے، ریڈیو میں گانے، شادیوں میں گانے، تقریبات میں گانے، سفر اور حضر میں گانے، موت اور عید میں گانے، جہاں جب گانوں کی کثرت ہو جائے گی اور گانوں کا دلدادہ آدمی بن جائے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر نفاق کرا، دل اپنی اصلی حالت پر نہیں رہ سکتا، فساد برپا ہوتا رہے گا، نظام عالم متغیر ہوگا اور اس کی نحوستیں برسر رہیں گی اور اس کے نقصانات سے آدمی کو دوچار ہونا۔ جب آدمی کے دل میں نفاق آتا ہے، اس کی تہی جمتی ہے، اس کی پرت جمنی شروع ہوتی ہے، اس کے اثرات مرتب ہونے شروع ہوتے ہیں، تو اس کا اثر پڑتا ہے اس کے کردار پر، اس کے گفتار پر، اس کی رفتار پر، اس کی زندگی پر، اس کے ظاہر پر، اس کے باطن پر، یہ اثر مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ خاندانوں میں اس کے اثرات آتے ہیں، بہن بیٹیوں میں اس کے اثرات آتے ہیں، دادی نانیوں میں اس کے اثرات آتے ہیں، چھوٹے بڑوں میں اس کے اثرات آتے ہیں، شہر و دیہات میں اس کے اثرات آتے ہیں، ہر چھوٹا بڑا اس کے اثرات سے متاثر ہو جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے میرا بھائی تو چھت پر بیٹھ کر گانے سنتا رہا تھا، دوسرا کہنے لگا ہے کوئی کچھ کہتا نہیں، پڑوسی کچھ نہیں کہتے۔ اس نے کہا ہاں، دو چار لوگوں نے ایک آدھ مرتبہ کہا، اس نے کہا بھائی میرے کام میرا گھر تمہیں کیا تکلیف ہے، میرا گھر میرے کام، سننے والا میں اپنے گھر میں سن رہا ہوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہیں میرے بھائی یہ جملہ نہیں ہے، اس کی حقیقت کل پتہ چلے گی کہ میرا کام ہے کس کا کام۔ یہ شریعت ہے، دیوانے کے بڑھ نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دین ہے، یہ مجنون کا فعل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے جسم کو پابند بنایا، قرآن
حضرت نافع فرماتے ہیں ہم دونوں جا رہے ہیں، عبداللہ بن عمر ساتھ میں ہیں، ہم دونوں چلے جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ ایک آدمی بانسری بجا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر اتنا بڑا آدمی، بھلا بانسری کی آواز سے ان پر کچھ اثر پڑ سکتا تھا، لیکن من كان مستنا فليستن من فرمان فإن الحي لا تقدر عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبرها قلوبا وأحققها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه والإقامة دينه۔ یہ صحابہ ہیں ان کا طریقہ اختیار کرو، انہیں اللہ نے منتخب کیا ہے، انہیں اللہ نے چنا ہے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کی مشایعت کی مصاحبت کے لیے۔ چلے جا رہے ہیں دونوں، حضرت نافع ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، بانسری کی آواز کان میں پڑی، فوراً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی انگلی اپنے کان میں ڈال لی اور تیزی سے آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے، کافی دور چلنے کے بعد انگلیاں کانوں میں ڈلے ڈلے اپنے غلام نافع سے کہہ رہے ہیں، نافع کیا تمہیں کوئی چیز سنائی دے رہی ہے؟ یعنی جو آواز ابھی آ رہی تھی وہ آواز ابھی آ رہی ہے یا نہیں؟ کہنے لگے جناب مجھے تو اب کوئی آواز نظر نہیں آتی، مجھے اب کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے نافع ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا، آپ کے کانوں میں بانسری کی آواز گئی، گانے کی موسیقی کی آواز گئی، آپ نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالی تھی اور آپ تیزی سے چلے گئے تھے، آپ نے بانسری کی آواز کو دوبارہ نہیں کیا۔ یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں اور آپ بھی اپنے گریبان میں کو ڈال کر سوچیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، موسیقی سے اور گانے بجانے سے ہمارا کتنا گہرا ربط اور ضبط ہوگا۔ موبائل ہر ایک کے پاس ہے، آدمی خود جائزہ لے اس کی موبائل کی ضرورت ہے کیسی ہے، بہنے جائزہ لیں ان کے یہاں کا نظام ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے پہلے گاڑی دی تھی، گاڑی دی، میں نے خوشی کا اظہار کیا، بہت خوش، کہنے لگا پہلے آدمی ہے جو گاڑی دیتا ہوں جو ہے، میں نے کیا مطلب؟ کہنے لگے پورا گھر میرا مخالف ہے، پورا گھر میرا مخالف ہے۔ اچھا، پھر وہ اپنے گھر کی بنانے لگے، کہنے لگے کہ میرے والدین کے لیے دعا فرمائیں، میرے گھر کا حال یہ ہے کہ میری حمیدہ میری بہن کا رشتہ چلا تو میری والدہ نے پوچھا لڑکے کی داڑھی تو نہیں ہے؟ ان کو بتایا گیا کہ ہاں لڑکے کی داڑھی ہے، تو میری والدہ نے کہا کہ آگے بات کرنا کیا ہے، یہ بات نہیں، روک دو، رشتہ ختم، رشتہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میری والدہ کے لیے میرے والد کے لیے دعا فرمائیں، دعا کریں اللہ ان کو دین کی طرف راغب کرتے۔ کہنے لگے کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب تک وہ ٹیلی ویژن دیکھتے رہے، گانا بجانا سن رہے، ان کو نیند نہیں آتی۔ سوچے تو صحیح، ہم کیا رہے ہیں، کیا ہمیں ہمیشہ دنیا میں رہنا؟ اور کہنے لگا وہ آدمی کہ میرے والدین کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ان کے یہاں سیریت کا وقت متعین ہے، اگر اس متعین وقت میں گھر کے اندر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو مہمان کو دوسرے کمرے میں بٹھا دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں آپ تشریف کر کے ہم سیریل دیکھ کر اللہ کے گھر میں لمبا نہیں کر رہا، وہ سنا رہا ہوں جو کر رہا ہے۔
بہنیں ہوں، بڑی عمر کی ہوں، چھوٹی ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، جو آدمی بھی اس گندگی میں مبتلا ہوگا اور جس کے کان اس گندگی سے گندے ہوتے چلے جائیں گے، دل پر اثر یہ پڑے گا کہ نفاق کا بیج اٹھ کر آئے گا، اٹھ کر آئے گا، اور اس کا اثر اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کی زبان گندی ہو جائے گی۔ اذا حد کا سرا جب یہ بولے گا اس کی زبان سے سچ نہیں نکلے گا، ہمیشہ جھوٹ بولے گا، اس کی زبان سچ بولنے سے عاجز ہو جائے گی، قاصر ہو جائے گی، اسے جھوٹ بولنے میں مزہ آئے گا، جھوٹ بولنے میں عزت سمجھے گا، جھوٹ بولنے میں عقلمندی سمجھے گا۔ یہ نفاق کا اثر ہے، اور نفاق کا اثر کہ صرف اس کی ذات تک نہیں بلکہ اس کا اثر متعدی ہوگا، دوسرے بھی اس کے نقصان سے بچ نہیں سکتے۔ اگر کوئی آدمی اس کے پاس امانت رکھ کر جائے گا، امانت میں خیانت کرے گا، اور خیانت کا دائرہ صرف مالی خیانت میں نہیں بلکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ خیانت کہ یہ ہر چیز میں، ہر شعبے میں، ہر مقام میں خیانت کرے گا، حقوق اللہ میں خیانت کرے گا، حقوق العباد میں خیانت کرے گا، نمازوں میں ڈنڈی مارے گا، روزوں میں ڈنڈی مارے گا، حج میں ڈنڈی مارے گا، زکات میں خیانت کرے گا، اور یہ وفاداری میں خیانت کرے گا، اور حقوق العباد کہ جس شعبے میں، جس محکمے میں جس ذمہ داری پر جائے گا، اس ذمہ داری پر رہ کر یہ خیانت کا عادی ہو چکا ہوگا، اور اپنی خیانت کے ذریعے اپنے محکمے کو گندہ کرے گا۔ اگر وہ آفیسر ہے تو اپنے دفتر میں رہ کر خیانت کرے گا، وہ مسجد کا ذمہ دار ہے تو وہاں رہ کر خیانت کرے گا۔ غرض یہ کہ یہ عمل آدمی کو نہ دنیا میں عزت دلائے گا، نہ آخرت میں عزت دلائے گا۔ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تھوڑے دیر کا مزہ لے لیا جائے اور تھوڑے دیر کا سرور حاصل ہو جائے، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہدایات جامع ہوتی ہیں، ان کی آپ کی ہدایات میں دنیا کے بھی فائدے، آپ کی ہدایات میں آخرت کے بھی فائدے۔ کہ یہ امانت میں خیانت ہے، یہ گانے بجانے کے سننے کے اثرات ہیں، اور اسی پر بس نہیں، یہ جتنا گانے بجانے کا عادی ہوتا چلا جائے گا اور اس کے کام اس قدر اس کے عادی ہوتے چلے جائیں گے، اس کی خرابیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اس کے نقصانات بڑھتے چلے جائیں گے، اس کی تباہیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ کوئی وعدہ کرنے کا تو جس سے وعدہ کیا ہے اسے نقصان پہنچائے گا، اسے تکلیف پہنچائے گا، جسے وعدہ خلافی کہتے ہیں، جسے وعدہ خلافی کہتے ہیں۔ وعدہ خلافی کی کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اس ضرورت مند سے اس ضرورت مند سے پوچھو جو اسی کے پاس گیا ہو اور اس نے اس کی ضرورت پوری کرنے کا وعدہ کر لیا ہو، اور اس ضرورت مند نے اس پر بھروسہ کر لیا ہو، اور وقت پر وہ سوال ہی کہتے اس کے دل سے پوچھو وعدہ خلافی کا کیا نقصان ہے، اس سے پوچھو وعدہ خلافی کتنی بڑی چیز ہے۔ جہاں معاشرے کے اندر اگر گانے بجانے کا رواج عام ہوگا تو وعدہ خلافی عام ہوگی۔ معاشرے کے اندر اگر ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں، ہمارے مرد اور ہماری عورتیں، ہمارے چھوٹے اور بڑے، ہماری تقریبات میں آنے جانے والے اگر موسیقی کے عادی ہو گئے اور گانے بجانے کے دلدار ہو گئے تو صرف کسی پر بس نہیں کہ زبان جھوٹ بولے گی، اور صرف کسی پر بس نہیں کہ آدمی وعدہ خلافی کرے گا، اور صرف کسی پر بس نہیں کہ آدمی امانت میں خیانت کرے گا، بلکہ آپس میں روزانہ کے جھگڑے روزانہ پیش نن بھاؤں کے جھگڑے ہوں گے، دیورانی کی کھانیوں کے جھگڑے ہوں گے، بھائی آپس میں ٹکرائے
خاندان خاندان آپس میں ٹکرائیں گے، ایک گلی والے دوسری گلی والوں سے ٹکرائیں گے، ایک برادری والے دوسری برادری والوں سے ٹکرائیں گے، ایک شہر والے دوسرے شہر والوں سے ٹکرائیں گے، ایک ملک والے دوسرے ملک والوں سے ٹکرائیں گے۔ اور اس کی وجہ، اس کا سبب کہ ذرا سی کسی کی کوئی بات ہوگی، نفاق کی وجہ سے وہ آدمی اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پائے گا اور سب کو شتم پر، گالی گلوچ پر، برا بھلا کہنے پر آ جائے گا۔ یہ اثر بیان کیا ہے اور یہ اس کا ثمرہ بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی گانے بجانے کا عادی ہو جائے گا تو یہ اثرات کرتا ہوں۔ کیا ہمارے ماحول میں یہ چیزیں نہیں؟ کیا ہمارے ماحول میں یہ چیزیں نہیں؟ کان اللہ کی امانت ہے، اگر ان کانوں کو غلط استعمال کیا گیا تو اللہ کی پکڑ سے ہمیں کوئی بچا نہیں ہے۔ جو اللہ کانوں میں سننے کی طاقت دینے پر قادر ہے، میرے بھائیوں کو دے کر لینے پر بھی قادر ہے، دے کر لینے پر بھی قادر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گانا صرف ایک لذت کی چیز ہے، گانا ایک تفریح کی چیز ہے، وقتی طور پر اسے سن لیا جائے، کوئی پریشانی میں ہے تو اس نے کوئی دوسرا گانا لگا دیا، کوئی خوشی میں ہے تو اس کے گانے الگ ہیں، کوئی سفر میں ہے تو اس کے گانے الگ ہیں، کوئی کہیں ہے تو اس کے گانے الگ ہیں، موقع کی تقریبات کے گانے الگ ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ اسلامی طور طریقے نہیں ہے، یہ کام مسلمانوں کے نہیں ہے، یہ عزتوں کے راستے نہیں ہے، ان سے تباہیاں آتی ہیں، بربادی جاتی ہیں، خدا کی طرف سے حجتیں برستی ہیں اور آدمی اس انداز میں مصیبتوں سے جا کے پھنسا چلا جاتا ہے کہ اس کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں ہے۔ سفر میں گانا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی سفر میں ہوتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، احادیث کا مطالعہ کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس آدمی کے ساتھ سفر میں ایک فرشتہ آ جاتا ہے جو اس کے ساتھ سفر میں رہتا ہے، اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، گانے بجانے میں اپنے سفر کو لگاتا ہے، اس کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے۔ تو جس کا ساتھی شیطان بن جائے، اللہ کی رحمت سے سفر میں بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں اور آپ میرے بھائیوں، کون ہے جو یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے؟ کون ہے دل بولنے والا جو یہ کہہ دے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں 100% چین سکون میں ہوں؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کی ہر آدمی کو ہر آن ہر وقت ضرورت ہے، مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ، ہر چھوٹے بڑے کو اللہ کی حاجت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سفر میں بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن گدرکانوں کے غلط استعمال کی وجہ سے ہم اپنی دعاؤں کی مقبولیت سے روڑے رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا والا بتایا ہے، دعا والا۔ ہر بندہ اپنے اللہ کے ساتھ، ہر بندی اپنے اللہ کے ساتھ کہ دعائیں، کہ اللہ تو دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ کسی کی دعا رد نہیں کرتا۔ ہاں کچھ اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے دعائیں منہ پر مانتی ہیں۔ سفر میں ہے لباس حرام ہے، سفر میں ہے کھانا حرام ہے، سفر میں ہے گانوں کے ساتھ چل رہا ہے، سفر میں ہے کان موسیقی سے آشنا ہے، دعا کرے گا اللہ کیسے قبول کرتا ہے؟ یہ دعائیں تو اللہ قبول کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے دعائیں قبول کرو، اور اللہ ہر بندے کا، ہر بندے کی اور ہر بندی کی سنتا ہے۔ ابو جہل کی خاتمہ تھی، وہ مسلمان ہوئے، ابو جہل کو پتا چلا، اس نے پوچھا کہ مسلمان ہوئی؟
انہوں نے کہا مسلمان بڑی عمر کی خاتون ابو جہل نے کہا میری خاتون ہو اور بات محمد کی مانتی، میری خاتون ہو اور اسلام دینے کے لیے ملتی ہو، اسلام چھوڑو ورنہ برداشت نہیں کر پاؤ، اسلام چھوڑو ورنہ برداشت نہیں کر پاؤ، اور کہا نہیں اسلام نہیں ہوگا تو چاہتا ہوں اسلام نہیں ہوگا۔ اس نے ایک دن اپنے دوستوں کو بلایا ابو جہل، اور جب سارے دوست جمع ہو گئے تو اس نے حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا جو ان کی خادمہ تھی، جو اس کی خادمہ تھی، اور انہیں بلا کر کہا کہ اسلام چھوڑتی ہو نہیں چھوڑ سکتی، اسلام نہیں چھوڑ سکتی۔ ابو جہل نے ان بڑی عمر کی خاتون کو اپنے سارے دوستوں کے سامنے مارنا شروع کیا، مارتا رہا، اور وہ اللہ کی بندی بوڑھی ہونے کے باوجود پٹائی پر پٹائی برداشت کر رہی ہے، لیکن زبان سے کوئی غلط جملہ کہنے کو تیار ہے، غلط بات کہنے کو تیار ہے، نہیں چھوڑ سکتی، نہیں چھوڑ سکتی، ایمان نہیں چھوڑ سکتی، حضور کی ہدایت کو نہیں چھوڑ سکتی، حضور کی ہدایت کو نہیں چھوڑ سکتی۔ مارتے ابو جہل نے لوہے کی کوئی چیز ان کے سر پر ایسی ماری کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ جب ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تو سب لوگوں نے ٹھٹا مارا، اور ابو جہل کہنے لگا دیکھ تو نے ہمارے معبودوں کو چھوڑا، انہوں نے تجھے اندھا کر دیا، تو نے ہمارے خداؤں کو چھوڑا، انہوں نے تجھے اندھا کر دیا۔ بس یہ دل پر بات لگی۔ حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے اٹھی، اندر کمرے میں گئی، کمرے کو بند کیا اور سجدے میں گر گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی اے اللہ جب تک بات میری جان تک تھی، الہ العالمین بوڑھی ہو بات کر رہے ہیں، پٹائی برداشت کرتی رہی، کوئی موت کی بات نہیں ہے، خدایا اب بات تیری جان کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے میں نے تجھے اختیار کیا، معبودوں کو چھوڑا ہے، معبودان باطلہ کو، اس لیے انہوں نے مجھے اندھا کر دیا۔ اے اللہ جب میں کچھ نہ تھی تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے بڑا کیا، تو نے مجھے ایمان دیا، تو نے مجھے اسلام دیا، تو نے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا، آپ کی آغوش میں مجھے رہنے کا طریقہ سکھایا۔ اے اللہ جب تو مجھے زندگی دے سکتا ہے، تو مجھے ایمان دے سکتا ہے، اے اللہ تو طاقت کے ساتھ موجود ہے، الہ العالمین مجھے دوبارہ بینائی دے دے تاکہ دشمن ناراض ہو جائے اور تیرا نبی خوش ہو جائے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مچل کر کام کر اس اللہ کی بندی نے دعا کی۔ کتابوں میں لکھا ہے ابھی ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرے تھے، آنکھوں میں اللہ نے بینائی واپس کر دی۔ کوئی بندہ صحیح زندگی گزار کر تو دیکھے، خدا سے جو چاہو وہ کرو۔ اللہ جس طرح شروع میں اپنی طاقت کے ساتھ موجود تھا، صبح قیامت تک موجود رہے گا اور ابد تک کسی طاقت کے ساتھ رہے گا۔ ہم نے اپنی دعاؤں پر قدغن لگایا ہے، روڑے لٹکائے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا کس کام میں ایسے چاہتے ہو؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں میرے بہنوں، آج اللہ نے ہمیں موقع عطا کیا ہے، آج اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، بقول ہمارے حضرت کے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ہم یہاں آئے نہیں ہیں، اللہ لے کر آیا ہے، ہم یہاں آئے نہیں ہیں، اللہ ہمیں لے کر آیا ہے۔ جب اللہ لے کر آیا ہے یہاں سے زندگی بدلنے کی نیت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ چھوٹے وقتی لذتوں کو، گانوں کو استعمال کریں گے تو اللہ کی مرضی ہے، گانوں کو استعمال کریں گے تو رسول اللہ کی مرضی ہے، کان سنیں گے تو قرآن سنیں گے، کان سنیں گے تو سچی باتیں سنیں گے، کان سنیں گے تو صحابہ کے واقعات سنیں گے، کان سنیں گے تو اللہ کی محبت کے واقعات سنیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے کان کسی چیز کو سننے کو تیار ہے۔
کان کوئی گانے سننے کے لیے ہے؟ کان تو اللہ کی وہ محبت بھرے کلمات سننے کے لیے ہے، جن کلمات کو سن کر ایمان بڑھ جاتا ہے، جن کلمات کو سن کر دل مچل جاتا ہے، جن کلمات کو سن کر آدمی کا مقام اللہ کے یہاں بلند ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، بکریاں ان کے ساتھ میں ہیں، ایک آدمی کو دیکھا، ان کے قریب سے گزرا، اس نے زور سے کلمات کہے اللہ کی تعریف کے، سبحان الملک والملکوت، سبحان العزت والعظمت والحکمت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ الفاظ اللہ کی محبت کے اور اللہ کی شان کے لیے کلمات پڑھے۔ حضرت ابراہیم کے کان میں یہ محبت بھرے رس بھرے کلمات گئے۔ ابراہیم نے بکریاں چھوڑی اور آدمی کے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے بھیا ایک مرتبہ یہ پیارے کلمات اور تو مزہ آ گیا تمہارے کلمات سن کر۔ اس نے کہا ایسے نہیں سنا تھا پھوکٹ میں، یہ بتاؤ دو گے کیا، یہ بتاؤ دو گے کیا؟ اس نے حضرت ابراہیم نے دینے کو کیا ہے میرے پاس یہ ریول ہے بکریاں، چلو آدھا تمہارا ایک مرتبہ محبت کے کلمات سنا دو۔ اس نے ایک مرتبہ اور سنا دیا سبحان الملک والملکوت، سبحان العزت والعظمت والحکمت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ ابراہیم سن کر بس ہو گئے، کہنے لگے یار بھائی ایک مرتبہ اور سنا دے، ایک مرتبہ اور، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، دل خوش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آدھی بکریاں دے دی اور کیا دو گے؟ آدھی اور دے دی، آدھی اور دے دیجیے۔ کان تو اللہ نے یہی سینے ہیں کہ اللہ کی تعریف سنیں، اللہ کی حمد سنیں، اللہ کی بڑائی سنیں، اللہ کی کبریائی سنیں۔ اس نے ایک مرتبہ سنا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقی آدھا ضرور دے دیا اور کہنے لگے یار ایک مرتبہ مگر بڑے میں عجیب آدمیوں، اب تو تمہارے پاس نہیں، ریوڑ کا وہ سارا تم نے دے دیا، تمہارے پاس بتانے کو نظر نہیں، اب کیا ہو گئے؟ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ارے بھائی بکرے چرانے کے لیے آواز نہیں ہوگا، ہم تیری بکریاں چرا دیں گے، ہم تیری بکریاں چرا دیا کریں گے۔ وہ آدمی نہیں تھا، وہ فرشتہ تھا۔ اس فرشتے نے کہا ابراہیم مبارک ہو، مبارک ہو، خدا نے مجھے تمہارا امتحان لینے بھیجا تھا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا۔ کان تو اللہ کی بڑائی سننے کے لیے ہے، یہ کان اللہ نے گندی عورتوں کی آوازیں سننے کے لیے نہیں، یہ کان اللہ نے گندے مردوں کی آوازیں سننے کے لیے نہیں، یہ کان تو اللہ نے وہ قرآن سننے کے لیے دیے ہیں جس قرآن کو سن کر ایمان کی لہریں اٹھ جایا کرتی ہیں، جس قرآن کو سن کر کفر ٹوٹ جاتا ہے، جس قرآن کو سن کر ایمان وہاں تک پہنچتا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ انسان کی زبان سے لکھے ہوئے جملوں کی لاج رکھ کر اس کی مراد کو پوری کر دیا۔ یہاں یہ اسلام کے لیے کان قرآن پڑھنے کے لیے، کان قرآن سننے کے لیے، کان قرآن سننے کے لیے حضور علیہ السلام نے محنت کی مقصود کرنا پڑا۔ عجیب صورت حال ہے، حضور کے پاس تو اللہ کا کلام ہے، حضور کے پاس جو آتا اور کہتا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ اللہ کا کلام پڑھ کے سنائیں، بس آپ یقین جانیں۔ آپ واقعات اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کے واقعات اٹھا کر دیکھیں، ایسا لگتا تھا کہ کفر کا پہاڑ جو دلوں کے اندر جمع ہوا ہوتا تھا، قرآن کی آیت سن کر ریت کا کوزہ بن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ ان کا مشہور ہے، اپنی بہن کے یہاں تشریف لے گئے، وہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی تھی، بہن کے ساتھ معاملہ پیش آیا، بہن لمبا واقعہ، پھر بہن کے کہنے لگا اچھا لکھا تو صحیح پڑھ جائے گی، اس نے کہا نہیں عمر یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر کے ناپاک ہاتھ مبارک کلام کو ہاتھ لگا لیں، نہیں عمر تمہیں سے ہاتھ
ارے کیا کہیں گے کیا بات ہے میرے ہاتھ میں؟ مجھ سے صبح سے لے کر شام تک تلوار چلواؤ اور شام سے لے کر صبح تک تلواریں چلواؤ، میں تلواریں چلا کر نہیں تھکتا، کیا میں ایک تھوڑا سا پرزہ کاغذ کا نہیں کر سکتا؟ نہ عمر بھائی، آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ پاکیزہ رب کا کلام ہے، پاکیزہ ذات کو اترا ہے، اس کا لفظ لفظ پاکیزہ ہے، پاکیزہ ہاتھ بھی اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ کیسے لگاؤ؟ غسل کریے، غسل کر کے آئے اور وہ جو صحیفہ جس چیز پر بھی لکھا ہوا تھا وہ دیکھا، اس میں 16 سپارے کی سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان آیتوں کو پڑھ رہے ہیں، کانوں میں اس کی آوازیں جا رہی ہیں، دل میں اس کی حقیقت آ رہی ہے۔ تلوار اپنی گلے میں ڈالی اور اپنی بہن سے کہنے لگے، جا رہا تھا محمد کی جان لینے، اب محمد پر جان فدا کرنے کا ارادہ کرتا۔ یہ کہاں تو قرآن سننے کے لیے، جب یہ حالات پیش آئے ہوتے ہیں، جو قرآن سنتا اسی کا ہو جائے، جو قرآن سنتا اسی کا ہو جائے، تو بڑی پریشانی ہونے لگتی ہے۔ آپ کیا کریں؟ کیا کریں؟ بھائی کوئی حل نکالو، سارے ہتھیلے اختیار کر لیے، عیب لگایا، مال و دولت پیش کیا، کیا صاحب ارے محمد تم کیا چکر میں پڑ گئے، تمہیں مال چاہیے مال دے دیتے، تمہیں کسی عورت سے شادی کرتے بتاؤ کس سے کر، تم نظر اٹھا دو، تم ذرا انگلی ہلا دو، تم اپنی چاہت کا اظہار کر دو، تمہارے ہاتھوں میں نہ لا کر ڈالتے تو بات ہے۔ تو اگر حکومت چاہتے ہو حکومت دے، مال چاہتے ہو مال دے، عہدہ چاہتے ہو عہدہ دے، تم جو چاہو کہ ہم دیں گے، لیکن تم یہ کام مت کرو۔ پتہ نہیں کون سا کام تم سنا دو، جو تمہاری بات سن لیتا ہے وہ تمہارا ہو جاتا ہے۔ شاعر بھی کہا، کہانی بھی کہا، قاضی بھی کہا، سب کچھ کہا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی محنت کرتے رہے۔ تو ایک دن قریش مکہ سب جوڑ کر گئے کہ بھائی بتاؤ کیا کرنا ہے، یہ فتنہ تو بڑھتا ہی جا رہا۔ ان کے حساب سے فتنہ تھا، ان کو کیا پتا اس کے اندر کیا حقیقت ہے اور دنیا آخرت کی کیسی کامیابی ہوئی۔ عربی کا مقولہ ہے، الناس اعداء لما جہلوا، جو لوگ جب لوگ کسی چیز سے ناواقف ہوتے ہیں تو اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ لوگ جس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ سر جوڑ کر بیٹھے قریش مکہ بڑے بڑے سردار، بڑی بات سمجھ نہیں آتی، بڑی پریشانی ہے، ان کا تو کلام بڑھتا جا رہا ہے اور ان کی تو دعوت پھیلتی جا رہی ہے اور ان کی جمہوریت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ترتیب ایسی لگاؤ کہ لوگ ان کی بات نہ سن سکیں۔ ان میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا نصر بن حارث۔ نصر بن حارث اس کا نام تھا۔ وہ جوش میں غصے میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا، واللہ واللہ قسم اللہ کی، قسم اللہ کی، قسم اللہ کی، میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں، تمہارا یہ کام میں کروں گا۔ محمد کا قرآن سننے سے ہم روکیں گے۔ کیسے روکیں گے؟ یہ نصر بن حارث کھڑا ہوا اور یہ باہر گیا اور گانے بجانے والی عورتیں لڑکیاں لے کر آیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام گانا جب اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے اور لوگوں کو قرآن کی دعوت دیتے، اس وقت یہ گانے بجانے والی لڑکیاں اور عورتیں گانا بجاتی اور لوگوں کو گانے بجانے کے ذریعے دعوت دیتی کہ نہیں، سنجیدہ موضوع کی طرف مت جاؤ، قرآن کی طرف توجہ مت دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سنا رہے ہیں قرآن نہ سنو، بلکہ وہ سنو جو ہم سنا رہے ہیں، ہمارا نام سنو، ہمارا کلام سنو، ہماری ہمارا ڈھول سنو، ہمارا نشہ سنو، ہماری راگنی سنو، اور اسے سن کر تمہیں مزہ آئے گا۔ اس کے مقابلے میں نصر بن حارث نے گانا بجانا ایجاد کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مخالفت میں، قرآن کی مخالفت میں، دین کے مخالفت میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، قرآن کو روکنے کے لیے، قرآنی ہدایات کو کانوں میں نہ جائیں، اس کی
پلانے کے لیے نصر بن حارث نے گانے والی عورتوں کو جمع کیا. میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر ہم نے اپنے کانوں کو گانے بجانے سے محفوظ نہ رکھا تو کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کا ساتھ دیں. معاف کیجیے گا جملہ سخت ہے لیکن احادیث سے مترشح ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گانے بجانے سے آدمی کے دل میں نفاق ہوتا ہے. 1999 کے اندر امریکہ میں ایک میگزین چھپی جس کا نام تھا لائف میگزین. اس میں ایک صاحب کا مقولہ چھپا، جمی ہینڈرکس ان کا نام تھا. انہوں نے لکھا کہ گانا یہ ایسی چیز ہے کہ اس گانے کی وجہ سے آدمی کے غور و فکر کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. اور گانا ایسی چیز ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی کمیونٹی گانے کی عادی ہو جاتی ہے تو گانا سننے کی وجہ سے آدمی کا ذہنی شعور کم ہو جاتا ہے. اور جب وہ ذہنی شعور اور بیداری کم ہو جاتی ہے تو پھر آپ آدمی کے ذہن میں وہ ساری چیزیں ڈال سکتے ہیں جو آپ کریں اور اسے پتہ نہیں ہے. ایک سروے ہوا امریکہ کے اندر، ایک ادارہ ہے نیشنل ایجوکیشن ایسوسیشن، اس ادارے نے سروے کیا. ایک آدمی کے پاس گئے، اس کا جائزہ لیا، آپ کیا کرتے ہیں، کیا زندگی ہے، ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. اس ادارے نے اپنی رپورٹ لگائی. ادارہ نیشنل ایجوکیشن ایسوسیشن نے اپنی رپورٹ پیش کی کہ ہر سال امریکہ میں 6000 موت ہونے کی سبب یہ ہے کہ وہ لوگ گانا سنتے ہیں. گانا سننے کی وجہ سے دل بے چین ہو جاتا ہے، نتیجہ خودکشی کر دیتے ہیں. 6000 لوگ سن 1999 کے اندر یہ سروے کیا گیا. تو گانا سننے سے دنیا کا نقصان بھی ہے اور گانا سننے سے اخروی نقصان بھی ہے. اخروی نقصان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اور دنیا کے نقصانات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ظاہر کرواتا رہتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، یہ طے کریں کہ انشاءاللہ آج سے گانا نہیں سنیں گے. ہماری بہنیں طے کریں، ہماری مائیں طے کریں کہ انشاءاللہ گانا نہیں سنیں گے. اپنے موبائل کی رنگ ٹون بدلیں گے، اپنے گھر کا نظام بدلیں گے، اپنے کارخانے کا نظام بدلیں گے، اپنے آٹو رکشا کا نظام بدلیں گے، اپنے تقریبات کا نظام بدلیں گے، اپنے محلے کا نظام بدلیں گے. نہ ہم گانا خود سنیں گے نہ انشاءاللہ کسی کو سنیں گے. اس کے لیے انشاءاللہ ایک آدمی کو پیار اور محبت سے سمجھائیں گے. میرے بھائی یہ وقتی لذت ہے، ایک ختم ہو جائے گی، لیکن اس لذت کی وجہ سے ہمیشہ کا عذاب اللہ کا سلنا پڑے گا. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گانا سننے کے اندر 2 نقصانات جمع ہیں. نمبر 1 نقصان یہ ہے کہ گانا سننے کی وجہ سے، موسیقی کا عادی ہونے کی وجہ سے آدمی کا دل عظمت الہی میں غور و فکر کرنے سے غافل ہوتا ہے. پھر آدمی اللہ کی ذات کو غور و فکر نہیں کرتا. پھر آدمی کو اللہ کی بڑائی سمجھ میں نہیں آتی. پھر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونے کا یقین آدمی کے دل میں نہیں آتا. پھر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اتنا تیزی سے نہیں بڑھتا جتنا ایک بندے کو اپنے مالک اور خالق کی طرف آنا چاہیے. یہ نقصان ہے گانے سننے کا. علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ آدمی کا دل عظمت الہی میں غور و فکر کرنے سے غافل ہو جاتا ہے. دوسرا نقصان
علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آدمی گانے کا اور موسیقی کا عادی بن جاتا ہے تو آدمی کے دل میں مادی چیزوں کی رغبت آتی ہے، جس کے نتیجے میں آدمی کا مزاج شہوت کی طرف آتا ہے اور آدمی نتیجتاً بدکاری کر لیتا ہے، جسے زنا کہا جاتا ہے، بدکاری کہا جاتا ہے۔ اور بدکاری یہ بہت سی بیماریوں کی ایک بڑی بیماری ہے۔ جس قوم کے اندر بدکاری عام ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر عذاب مسلط کر دیا کرتا ہے، اس قوم پر اللہ عذاب مسلط کر دیا کرتا ہے۔ عجیب عجیب قسم کی بیماریاں آتی ہیں، موت کی کثرت ہو جاتی ہے اور قحط سالی آ جاتی ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا، قحط سالی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے، قحط سالی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کھیتیاں نہ اگیں، پھل نہ اگیں، کھیتیاں اگیں گی، پھل آئیں گے، اناج آئے گا، لیکن ان اناج کے ذریعے سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے تھا، پھل کھا کر وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے تھا۔ تو دوسرا نقصان لکھا ہے کہ گانا سننے کی وجہ سے دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی زندگی زنا کی طرف چلی جاتی ہے، اور زنا اہل علم علماء نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں غور کر کے یہ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ بات پیش کی ہے کہ زنا ایسی بیماری ہے اور زنا ایسا گناہ ہے جو گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی تو لاتا ہی لاتا ہے، بلکہ اس کی پکڑ دنیا میں بھی آ کر رہتی ہے۔ اور انہوں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ زنا ایک طرح کا قرض ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کی بہن بیٹی سے منہ کالا کرتا ہے تو یہ قرض ہے، اس کی بہن بیٹی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ کتنے ہی حفاظتی انتظامات کر دیے جائیں اور کتنے ہی حفاظت کا پہرا لگا دیا جائے اور کتنے ہی تالوں میں بہن بیٹیوں کو رکھ دیا جائے، اگر کسی آدمی کی منہ مارنے کی عادت پڑ گئی اور منہ کالا کرنے کی عادت پڑ گئی اور بدکاری زناکاری میں ملوث ہو گیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ بس میں نے کیا، کسی کو کیا خبر نہیں۔ جس طرح تو نے کسی کی بہن بیٹی کو خراب کیا ہے، خدا تیری بہن بیٹی کو محفوظ نہیں چھوڑے۔ یہ قرض ہے، یہ قرض ہے جو دنیا میں اس کی پکڑ آ کر رہتی ہے، یہ چکتا کرنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی سخت باتیں ارشاد فرمائیں اور قرآن پاک میں اس پر وعید شدید بیان کی گئی ہے۔ ایک آدمی زنا کرے تو اس کی سزا عقل یہ کہتی ہے، اس کی سزا یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس کو ایسا عذاب دیا جاتا اور ایسی سزا دی جاتی جس کے ذریعے سے وہ دوبارہ اس عمل نہ کر سکے، اس عذر کو کاٹ دیا جاتا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زانی کی سزا یہ بیان نہیں کی کہ اس کا عذر کاٹ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ سزا ہوتی تو یہ سزا ہر آدمی کو پتہ نہ چلتا، کیونکہ آدمی لباس پہنا ہوا ہے، کپڑے پہنا ہوا، کسی کو پتہ نہ چلتا، کسی کو چلتا کسی کو نہ چلتا۔ اللہ نے زنا کی وہ سزا بیان کی کہ ہر آدمی کو اس کا علم ہو جائے کہ اس کی کیا حرکت ہے، اس کی سزا مجمع عام میں کوڑے لگاؤ، اور اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کر دو۔ مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے منہ کالا کیا، زنا کیا، بدکاری کی، کسی عورت نے بدکاری کی، زنا کیا، منہ کالا کیا اور قاضی کے پاس آ کر اقرار کر دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ میرے اوپر اسلامی حکم جاری کر دیجیے، تو قاضی مسئلہ یہ ہے کہ قاضی سارے لوگوں کو بلائے گا اور ان لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا۔ اگر
اس نے خود آ کر سرنڈر کیا ہے، خود آ کر اقرار کیا ہے، تو سب سے پہلا پتھر قاضی مارے، اس کے بعد پبلک مارے گی، اور اگر اس کا جرم گواہوں کے ذریعے ثابت ہوا ہے تو جن لوگوں نے گواہی دی ہے وہ ماریں گے، اور پتھر مار مار کر اس کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ اتنی سخت سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی تاکہ ساری دنیا کے اندر یہ پیغام چلا جائے کہ یہ چیز دنیا میں بھی رسوائی کا ذریعہ اور آخرت میں بھی رسوائی کا ذریعہ۔ علماء نے کہا کہ زنا ایسی بیماری ہے اور ایسا جرم ہے اور ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے آدمی مختلف قسم کی اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ روزی کی برکت ختم، دل کا چین ختم، خاندان کی عزت ختم، چہرے کی رونق ختم، اللہ کے ذکر کی لذت ختم، مناجات کی لذت ختم، ہر وقت بے چینی اور پریشانی میں آدمی گھرا رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو سب سے خطرناک چیز علماء نے لکھی ہے، زنا اور بدکاری کی وجہ سے بعض مرتبہ اللہ نہ کرے اس برے عمل کی وجہ سے آدمی ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ لمبا واقعہ لکھا ہے بنی اسرائیل میں ایک عابد، بڑی عبادت کرنے والا، اس کی عبادت کہ وہ کسی سے ملتا نہ جلتا، نہ کہیں آتا نہ جاتا، بس اپنی عبادت اللہ اللہ۔ شیطان نے اس کو پہچانے کی کوشش کی اور ایک نظام بنایا۔ جس کمرے میں وہ نماز پڑھتا تھا، شیطان نے اس کمرے کا جائزہ لیا، تو وہ عابد جب عبادت کرتے کرتے تھک جاتا تھا تو تھوڑی دیر کھڑکی میں باہر کا نظارہ کرتا تھا۔ شیطان نے اندازہ کیا کس وقت تک یہ عبادت کرتا ہے، کب سے کب تک کھڑا رہتا ہے۔ تو جو ٹائم اس کا کھڑکی میں دیکھنے کا تھا، اس وقت میں آ کر شیطان نے انسانی شکل اختیار کی اور دور کھڑا ہو گیا، اور جیسے آدمی نماز پڑھتا ہے وہ شکل بنا کے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں بس نماز جیسی شکل بنا ہے، یا اس زمانے میں جو عبادت ہوتی تھی۔ اس عبادت گزار نے کھڑکی سے دیکھا کوئی آدمی ہے عبادت کر رہا، دیکھا، پھر اپنی عبادت کر لگا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا اپنی عبادت کر رہا، اور بہت لمبی عبادت ہو رہی ہے۔ کافی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا ہے، کافی دنوں تک۔ پھر کچھ دنوں کے بعد شیطان نے اپنا مسلح کھڑکی کے قریب بچھا دیا، بس وہ بنی اسرائیل کا جو عابد کا عبادت کرنے والا وہ دیکھتا اور اپنی عبادت کر دیا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال ہے، پوچھو تو بھائی کون آدمی ہے بڑی عبادت کر رہا ہے، یہ تو مجھ سے بھی بڑا عبادت ہو رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اپنا کام کرو بھائی، جیسا مت کرو۔ انہوں نے کہا ہم تو سمجھ رہے تھے ہم بڑی عبادت گزار ہیں تو ہماری عبادت ہے، تو بھائی ٹھیک ہے۔ ایک آدھ دو مرتبہ ہے اور ایسے ہوا، اس کے دل میں اس کی محبت آ گئی، کوئی بہت بڑی آدمی۔ اللہ کی شان، ایک موقع پر بارش ہونے لگی تو اس کے دل میں بات آئی، عبادت گزار کے ارے بھائی یہ اللہ کا بندہ ہے، عبادت کر رہا، بڑی کوئی بات ہم تو چھت کے نیچے یہ بھیگے عبادت کریں، ارے بھائی اندر آ جاؤ، اندر آ کے کر لو عبادت، ارے تم نے پریشانی کرتے، چلو آ جاتے ہیں، اندر آ گئے، وہاں عبادت شروع، کئی دن ایسے گزر گئے۔ ایک دن شیطان بولا بھائی اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، ہماری عبادت میں خلل پڑ جانا، اور تم بہت بڑی آدمی ہو، ہم تم سے بڑے خوش ہیں، ہمارے پاس ایک منتر ہے، ایک دم درود ہے، ہم چاہ رہے تھے شکایت نہیں ہو سکتا، تمہیں فائدہ ہوگا، کسی پر دم کر دینا صحیح ہو جائے گا۔
اس نے کہا جاؤ، برسی سے اس کا نام تھا عبادت گزار تھا. اس نے کہا کہ میں کہیں آتا نہیں جاتا نہیں، میرے پاس نہ کوئی آئے نہ کوئی جائے، میں کیا کروں گا سیکھ سکھا. اس نے کہا ہم نے تو اتنی محنت سے یہ بنتا سیکھا، تمہیں مفتوں میں دے رہا ہے، تم لینے میں بڑا ہو گیا. اس نے کہا آپ ناراض مت ہوئیے، آپ سکھا دیجیے. اس نے شیطان نے کچھ باتیں سکھا دی اور چلا گیا. شیطان اٹھ کر بادشاہ کے پاس گیا. اس کی ایک بیٹی تھی، اس بیٹی پر شیطان نے اثر کیا. وہ روشنی ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی. بہت لوگوں کو دکھایا. اب دوا والا مسئلہ ہو تو دوا سے صحیح ہو، وہ صحیح نہیں ہو گئے. تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ بھائی بہت دن ہو گئے ڈاکٹر کو دکھاتے کچھ تندرست کرا لوں گی. تو بھائی کس سے کرائے تو دل میں بات ڈالی جا رہی ہے، وہ آج کی عبادت گزارے اسی کے پاس لے کے چلو. جب دل میں بات آئی تو اس لڑکی کو لے کر وہاں جانے لگے. وہاں آپ بڑے عبادت گزار آدمی ہیں، آپ ذرا کوئی تندرست کر دیجیے، ہماری تکلیف بلائے گا، آپ کا کوئی بگڑ ہے. برسی سر کو یاد آیا، ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے مجھے دم بتایا تھا، چلو پتہ بھی چل جائے گا دم کیسا ہے، صحیح ہے نہیں ہے. برسی سر نے وہ پڑھا اور بچی کی لڑکی میں دم کر دیا. اس لڑکی سے کیونکہ شیطان کرتا بادشاہ نے سوچا اس کے دم کی وجہ سے کہاں ہو. کئی مرتبہ ایسی ہوا لڑکی پر دورے پڑتے، اس کو یہاں لایا جاتا، یہ دم کر دیتا، روٹی ہو جاتی. اللہ کی شان ایک وقت ایسا آیا بادشاہ کو دوسرے ملک پر حملہ کرنے جانا تھا. ایک ہی بچی، شہزادی بھی جا رہے ہیں، بادشاہ بھی جا رہا ہے، بچی کہاں چھوڑیں؟ اور اس کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے اور یہ جو ہے پریشان بھی رہتی ہے، کیا کریں؟ برسی سر نیک آدمی ہے، عبادت گزار آدمی، اسی کے پاس چھوڑ دو، نیک ہے، ٹھیک رہے گی، اور طبیعت خراب ہوگا تو دم دور کر دے گا، اچھی ہو جائے گی. برسیسا سے کہہ دیا کہ میں کیسے رکھوں؟ آپ کو ہم کو اس کے لیے مکان دوسرا بنا دیں گے، آپ نگرانی کر لیا کرنا. بہرحال مکان بنا دیا گیا. برسیسا ادھر، لڑکی ادھر، زندگی گزرتی رہی. شیطان نے برسیسا کے دل میں خیال ڈالا، ارے بھائی بیچاری اکیلی رہ رہی ہے، تم ادھر ہو وہ ادھر ہے، کبھی کبھی لا کر دین کی باتیں بتا دیا کرو. تو برسیسا نے یہ کہا کہ بھائی تم اپنی چھت پہ بیٹھ جایا کرو، میں اپنی چھت پر بیٹھ جایا کروں گا، کوئی دین کی باتیں بتا دوں گا تمہیں. لہٰذا سلسلہ شروع ہو گیا، چھت پر بیٹھ کر دین کی باتیں ہوتی ہیں. شیطان نے دل میں بات ڈالی، ارے کیا عجیب بات ہے، لوگ کیا سمجھیں گے کہ بتاؤ لڑکی ادھر بیٹھی ہے، تم ادھر بیٹھے ہو، لوگ غلط خیالات لے جائیں گے. ارے اس کے گھر کے قریب چلے جایا کرو. اب برسیسا نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر لڑکی سے باتیں شروع کر دی، دین کی باتیں بتا رہے ہیں. پھر دل میں بات ڈالی شیطان نے کہ ارے صاحب ان کو بات نہیں، باہر کھڑے ہو لوگ سمجھیں گے خالی وہ ضرور بڑبڑا رہا ہے، اندر چلے جاؤ، اندر جا کے بات کر لو. تو صاحب اندر چلے گئے. برسیسا اندر جا کر دین کی باتیں ہوئی تو لڑکی کہہ رہی میں یہ عبادت کرتی ہوں، یہ عبادت کرتی ہوں، یہ عبادت کرتی ہوں. یہ بات چیت جب شروع ہوئی تو پھر دونوں ایک تخت پر بیٹھے، بات بڑھتی رہی، ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور محبت کے نتیجے میں بھی بدکاری ہوئی. بدکاری منہ کالا ہو گیا. جب منہ کالا یہ مرتبہ ہو گیا اور بادشاہ ابھی سفر پر تھا تو پھر یہ دونوں میاں بیوی کی طرح رہنے لگے. شادی کو سے میاں بیوی کی طرح، اور ساری عبادت کرنا، ساری عبادت کرنا. کچھ دنوں کے بعد پتہ ہی چلا کہ یہ شہزادی امید سے اس کو بڑی فکر ہوئی کہ بھائی کیا ہو. شیطان نے دل میں بات ڈالنے میں کوئی بات نہیں ہے، بچہ ہو جائے گا اسے کہہ سکتے نا. برسیسا نہیں ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے. کچھ وقت کے بعد بچے کی ولادت ہو گئی تو برسیسا نے اس شہزادی سے کہا کہ بھائی یہ بچہ ہٹا دو، ورنہ تو بڑی دشواری ہوگی. اس نے کہا میرا بچہ میں ہٹا دوں. برسیسا نے ایک دن خاموشی سے اس بچے کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد اسے گڈھے میں دفن کر دیا. اب جب اس کی آنکھ ہوئی شہزادی نے کہا میرا بچہ
میرا بچہ، ارے میرا بچہ کہاں؟ تو شیطان نے دیکھ کے بات ڈالی برسی کا کہ ارے غضب ہو گیا، بچہ اگر ہوتا تو ہو سکتا تھا بات کچھ بن جاتی، تو یہ شور مچائے گی اور تیری بھی رسوائی ہوگی، تو کیا کرنا ایسے بھی قتل کر دے۔ برسیسا نے لے کر اسے بھی قتل کر دیا، ماں بیٹوں کو ایک گڑے میں قتل کر دیا۔ کئی سال کے بعد جب بادشاہ آیا اور اس کے بیٹے آئے تو وہ اپنی بہن کو لینے آئے۔ برسیسا نے کہا کہ کیا بتائیں، ہماری بہن بہت اچھی تھی، بڑی عبادت کرتی تھی، لیکن موت کا کچھ وقت متعین نہیں ہے، بس اس کی طبیعت خراب ہوئی اور ایسی خراب ہوئی کہ اس کا انتقال ہو گیا، میں نے تجھیب و تکفین کی اور تیرا مشورہ۔ بھائی رو کے چلے گئے۔ خواب میں شیطان آیا بھائیوں، اور شیطان نے آ کر یہ پوچھا کیا ہوا بھائی تمہاری بہن کا؟ کہتے ہم اپنی بہن کو چھوڑ گئے تھے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، انتقال ہو گیا، رسم کر دیا گیا۔ اچھا یقین نہ ہو تو خبر کھولتے دیکھ لو، بچے کی ہڈیاں مل جائیں گی تو بہن کی مل جائیں گی۔ ایک بھائی کو یہ خواب آیا، دوسرے کو یہ خواب آیا، تیسرے کو یہ خواب، سارے بھائیوں کو یہ خواب آیا۔ صبح کو اٹھے سب لوگ، کل کا اعلان کر دینا، کل کا اعلان کر دینا مناسب کا۔ ہاں جی کہاں ہمارے بہن نے خبر سے یہاں دفن کیا تھا، گڈھا کھول کے دیکھا تو بچے کا ڈھانچہ بھی نکل رہا، بہن کے ہڈیاں بھی نکل رہی۔ اس نے کہا نالا تو نے گڑبڑی کی ہے۔ چنانچہ مقدمہ چلا، برسیسا نے اقرار کر دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھ سے زنا ہو گیا تھا، بدکاری ہو گئی تھی۔ چنانچہ قاضی نے فیصلہ کیا کہ اسے سولی پر لٹکا دیا جائے، سولی کے پھندے پر اسے لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ برسیسا جو عبادت گزار تھا اور اس سے زنا ہو گیا، سولی کے پھندے پر چڑھنے سے پہلے شیطان اسی صورت میں آیا جس صورت میں پہلے آیا تھا۔ اس نے کہا بھائی تم کہاں؟ میں تیری کیا ہوا ہے، کیا بتاؤں، ایسا ہو گیا یہاں تک پہنچ گیا۔ اچھا او ہو بڑا برا ہوا بھائی تمہارے ساتھ، ارے بھائی میری کچھ مدد کرو، تم نے دم درود بتا دیا تھا، اب اس وقت میری کچھ ہاں میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، بس تمہیں میرے کام ذرا سا کرنا پڑے گا۔ کہ کیا کام ہے؟ کہ یہ کہہ دو اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، اپنی زبان سے یہ کہہ دو اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ برسیسا نے سوچا فی الحال زبان سے کہہ دیتا ہوں، جب بچ جاؤں گا توبہ کروں گا۔ برسیسا نے کہا میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کا کوئی وجود نہیں، ادھر زبان سے بول نکلے اور ادھر پھندا پھانسی نہ اٹھا اور برسیسا ایمان کے بغیر زندگی سے چلا گیا۔ یہ ہے بدکاری کا اثر جو آدمی کو یہاں تک لا کر چھوڑتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں طے کرو، میں بھی طے کروں، آپ بھی طے کریں، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی صاف ستھری گزاریں، اپنے جسم کو بھی صاف رکھیں گے، اپنے باطن کو بھی صاف رکھیں گے، اپنے ظاہر کو بھی صاف رکھیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ہدایات کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کو کہا ہے ان ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یقیناً ہم سے کہیں نہ کہیں چوک ہوئی ہے، ہم انسان ہیں، دودھ کے دھلے نہیں ہیں۔ اس موقع پر مجھے حضرت شیخ حضرت مولانا عبدالمومن صاحب ندوی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کا دامن داغدار ہو جاتا ہے اور آدمی کی زندگی پھیلی ہو جاتی ہے اور آدمی سے برا ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، اگر زندگی گندی ہو گئی اور اعضاء خراب ہو گئے اور نگاہیں میلی ہو گئی اور کان خراب ہو گئے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، قطعاً پریشان ہونے کی بات نہیں۔ جب آدمی کا کپڑا میلا ہو جاتا ہے، ایک بالٹی پانی سے دھل جاتا ہے، جب آدمی کی زندگی میلی ہو جاتی ہے، اس میلی زندگی کو دھلنے کے لیے ندامت کے دو آنسو کے قطرے آدمی کے لیے کافی ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے دربار میں طے کریں گے انشاءاللہ ہم اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کرتے ہیں، ہم خود بھی صحیح زندگی گزاریں گے اور دوسروں کو بھی صحیح زندگی گزارنے کی ترغیب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کے لیے